زمین و زمان تمہارے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر پروگرام محفل نعت کے ساتھ حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں تلاوت قرآن مجید، حمد باری تعالیٰ، نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور کچھ مدنی پھول بھی شامل کرتے ہیں۔ آئیے ہمارے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن مجید سے۔ ہمارے وقار بھائی انشاءاللہ تلاوت قرآن مجید سے اس کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، إلا الله، حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا
حافظ و ناصر ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ عرض غلام فقیر گئے اب، داخل جنت ہو غم سب، ذکر قبول ہو یہ یا رب، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آمنا برسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ اس پروگرام میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ نعت خوانی بھی مختلف موضوعات پر ہو۔ کبھی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہو، کبھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گیسوئے مبارک کا ذکر ہو، کبھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایڑیوں مبارک کا ذکر ہو، حسن مبارک کا ذکر ہو، اور یوں ہی کبھی استغاثے پیش کیے جاتے ہیں اور اپنی اپنی جھولیاں پھیلا کر مانگنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کبھی مدینہ کی یاد میں تڑپنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یاد مدینہ مل جائے، مدینہ کی حاضری مل جائے، مدینہ کا بلاوا مل جائے۔ تو یوں مختلف موضوعات پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس 1.5 گھنٹے کے پروگرام میں کلام پڑھے جائیں۔ تو آج ہمارے احمد رضا بھائی ماشاءاللہ بڑا پیارا کلام چن کر آئے ہیں، اور جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری شان کا تذکرہ ہے۔ ایک بہت ہی زبردست عالم مفتی اختر رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کا یہ لکھا ہوا کلام ہے، بڑا پیارا کلام ہے، اور آقا کی شان کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ آئیے ہم سب مل کر اس کلام میں شامل ہوتے ہیں، انشاءاللہ بڑا ہی سرور آئے گا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، جیسے صفا خدا ایک گھر سے کی کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، یہی بولے سدرا
نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں، سر سے پا تک ہر عطا ہے لاجواب، خوبرویوں میں نہیں تیرا جواب، حسن ہے بے مثل صورت لاجواب، میں فدا آپ ہو اپنا جواب، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں، اس نے یوسف دم عیسائیت میں زداری آچا خوباہ غمدارم تو تنہا داری، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں، سر توئی سرور توئی سراسر و ساما توئی، جان توئی جانا توئی جانا قرارے جان توئی، ذل ذات کبریا اقص حسن مصطفیٰ، مصطفیٰ خورشید را لمعہ توئی، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں، آب و گل میں نور کی پہلی کرن، آب و گل میں نور کی پہلی کرن، جان آدم جان حوا آپ ہیں، جان آدم جان حوا آپ ہیں، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و مینا، دولاب والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، جان آدم جان حوا آپ ہیں، جان آدم جان حوا آپ ہیں، مقصود ہے یہ آدم و نوح و خلیل سے، تخم کرم میں ساری کرامت سمر کی ہے، جان آدم جان حوا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، حسن اول کی نمود اولی، حسن اول کی نمود اولی، بس میں آخر کا اجالا آپ ہیں، بس میں آخر کا اجالا آپ ہیں، بس میں آخر کا اجالا آپ ہیں، دل کے خاصے
دیا ہو مالک ہر ما سوا، کوئی کیا جانے کہ کیا ہو اپنے عالم سے برا ہو، کنز مخدوم ازل میں در مکنون خدا ہو، سب سے اول سب سے آخر ابتدا ہو انتہا ہو، پاک کرنے کو وضو تھے تم نماز جافزا ہو، سب تمہاری ہی خبر تھے تم مؤخر مبتدا ہو، بز میں آخر کا اجالا آپ ہیں، بز میں آخر کا اجالا آپ ہیں، لامکان تک جس کی پھیلی روشنی، لامکان تک جس کی پھیلی روشنی، وہ چراغ عالم آرا آپ ہیں، وہ چراغ عالم آرا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب، آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب، ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہیں، ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہیں، ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہیں، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، جان دے تو وعدہ دیدار پر نقد اپنا کام ہو ہی جائے گا، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، برطرت آمد گدا بہر سوال، برطرت آمد گدا بہر سوال، وہ بھلا اختر کا داتا آپ ہیں، وہ بھلا اختر کا داتا آپ ہیں، یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ بہر خدا امداد کن،
یا شفیع المذنبین یا رحمت للعالمین یا امان الخائفین یا ملتجے امداد کن ہو بھلا اختر کا دادا آپ گئے ہو بھلا اختر کا دادا آپ گئے جس کو یک بنایا آپ ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیکھیں علماء کے کلام پڑھنے میں سننے میں کتنا ذوق آتا ہے، اور بلا جھجک بندہ پڑھتا جاتا ہے، جھومتا جاتا ہے، ورنہ ہر شاعر کے کلام کو اس طرح جھوم کر پڑھنا بھی آسان نہیں ہے۔ بہت مشکل مرحلہ یہ اشعار لکھنا اور آقا کی شان بیان کرنا۔ تو خاص کر اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ جب بھی ہم پڑھیں سنیں، علماء کے کلام پڑھیں اور سنیں، یا کم از کم علماء سے، مفتیان کرام سے تصدیق کیے ہوئے، ان کی نظر سے گزرے ہوئے کلام پڑھیں، تاکہ آقا کی شان کو بیان کرنے میں کوئی حد سے بڑھ نہ جائے، کوئی کمی نہ ہو جائے۔ بہت محتاط رہنا چاہیے۔ ماشاءاللہ بڑا پیارا کلام پڑھا ہمارے مرتضیٰ بھائی نے۔ اب انشاءاللہ ہمارے حسان بھائی اعلیٰ حضرت کا بڑا ہی پیارا اور پرسوز کلام، اچھا کلام، آقا کی جہاں اعلیٰ حضرت نے بہت سارے مقامات پر بہت ساری آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کے چہرے مبارک کے بارے میں، آپ کے گیسو مبارک کے بارے میں، اور آپ کے حسن و جمال کے بارے میں جہاں آپ نے خوبیاں لکھی ہیں، وہیں آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیوں مبارک کا بھی بڑے خوبصورت انداز میں تذکرہ کیا ہے۔ آئیے اعلیٰ حضرت کے اس کلام کو ہم سنتے ہیں اور جھومتے ہیں انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ عارض شمس و قمر سے، عارض شمس و قمر سے بھی ہے انور ایڑیاں، عارض شمس و قمر سے بھی ہے انور ایڑیاں، عارض شمس و قمر سے بھی ہے انور ایڑیاں، عرش کی آنکھوں کے تارے ہے وہ خوشتر ایڑیاں، عارض شمس و قمر سے بجا پر تو فکن گن آسمان پر ایڑیاں، جا بجا پر تو فکن گن آسمان پر ایڑیاں، دل کو گئے خورشید شب کو مانگو اختر ایڑیاں، دل کو گئے خورشید شب کو مانگو اختر ایڑیاں، عارض شمس و قمر اور ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج، ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج، جس کی
خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں شمس و قمر سے اور دو قمر دو پر جائے خود دو ستارے دس گنا دو قمر دو پر جائے خود دو ستارے دس گنا شمس و قمر سرہائے اس پتھر سے اس سینے کی قسمت پھوڑی ہے ہائے اس پتھر سے اس سینے کی قسمت پھوڑی ہے بے تکلف جس کے دل میں یوں کرے جس کے گھر میں یوں کرے گھر ایڑیاں سے شمس و قمر ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا صرف ایک ٹھوکر میں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں شمس و قمر تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے رکھتی ہے واللہ واللہ وہ پاکیزہ گوہر ایڑیاں رکھتی ہے واللہ وہ پاکیزہ گوہر ایڑیاں سے شمس و قمر محشر کے تلا تم سے نہ ڈر اے رضا طوفان محشر کے تلا تم سے نہ ڈر شاد ہو اے کشتیے شاد ہو اے کشتیے امت کو لنگر ایڑیاں شاد ہو اے کشتیے امت کو لنگر ایڑیاں ریزے شمس و قمر سے بھی ہے انور ایڑیاں
بارز شمس و قمر سے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی پیارا کلام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن کا ہم سن رہے تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم مدنی پھول بھی حاصل کرتے ہیں، تو آئیے کچھ مدنی پھولوں کی طرف بڑھتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ یہ ہمارا نعت خوانی کا جو سلسلہ ہے جاری رہے گا انشاءاللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج ہم جو موضوع جس پر ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے خوف خدا سے رونا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، فَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، ترجمہ کنز الایمان، تو کیا اس بات سے تم تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں؟ تو اصحاب صفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس قدر روئے کہ ان کے مبارک رخسار یعنی پاکیزہ گال آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ انہیں روتا دیکھ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھ کر وہ صاحبان اور بھی زیادہ رونے لگے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے رویا ہو۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس شعر میں میرے آقا اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن خدائے غفار کے دربار گہر بار میں عرض گزار ہیں، یا اللہ عز و جل، کیا جہنم کی آگ غلامان مصطفیٰ کے حق میں اب بھی سرد نہ ہوگی؟ میرے پیارے پیارے پروردگار، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بخشش کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اتنا روئے ہیں گویا رو رو کر دریا بہا دیے ہیں۔ خدائے غفار بخش دے اب، تو لاج محبوب رکھ ہی لے اب، ہمارا غمخوار فکر امت میں دیکھ آنسو بہا رہا ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص رو سکتا ہو تو روئے، اور اگر رونا نہ آتا ہو تو رونے جیسی صورت بنا لے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً اچھوں کی نقل بھی اچھی ہوتی ہے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 318 صفحات پر مشتمل کتاب فضائل دعا، صفحہ 81 پر دعا کی قبولیت کے آداب میں ادب نمبر 33 دعا کے دوران آنسو ٹپکنے میں کوشش کرے اگرچہ ایک ہی قطرہ ہو کہ دلیل اجابت یعنی قبولیت کی دلیل ہے۔ رونا نہ آئے تو رونے کا سا منہ بنائے کہ نیکوں کی صورت بھی نیک یعنی اچھی ہے۔ دعا کے بیان کردہ ادب کی شرح میں اعلیٰ حضرت
رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ رونی صورت بنانا بنیت تشبہ یعنی رونے والوں کی نقالی اور اللہ عز و جل کے حضور یعنی بارگاہ الہی میں ہے، نہ کہ اوروں کو دکھانے کو، کہ لوگوں کو ایک دکھانے کے لیے کرنا ریا ہے اور یہ حرام ہے۔ یہ نکتہ یاد رہے۔ ندامت سے گناہوں کا ازالہ کچھ تو ہو جاتا، مجھے رونا بھی تو آتا نہیں ہائے ندامت سے۔ ندامت سے گناہوں کا ازالہ کچھ تو ہو جاتا، ندامت سے اچھوں کی نقالی کی ضمن میں معدن اخلاق حصہ اول صفحہ 54 پر دی ہوئی ایک دلچسپ حکایت کچھ تبدیلی کے ساتھ عرض کی گئی ہے کہ ایک مسخرے نے مرتے وقت اپنے دوست کو وصیت کی کہ جب مجھے دفن کرنے لگو تو میری داڑھی اور سر کے بالوں میں آٹا چھڑک دینا۔ دوست نے کہا یار تم زندگی میں تو مذاق مسخری کرتے رہے، اب آخری وقت میں تو اس سے باز رہو۔ اس نے کہا اگر تم واقعی میرے خیر خواہ ہو تو جو میں کہتا ہوں وہ کر دینا۔ دوست ہنس کر راضی ہو گیا اور انتقال کے بعد اس نے دفن کرتے وقت اس کی داڑھی اور سر کے بالوں پر آٹا چھڑک دیا۔ چند روز بعد اپنے مرحوم دوست کو خواب میں دیکھا اور پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ عز و جل نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ مرحوم بولا مجھ سے سوال ہوا تم نے آٹا چھڑکنے کی وصیت کیوں کی تھی؟ میں نے عرض کی یا اللہ میں نے تیرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد سنا تھا۔ ترجمہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ مسلمان کے بڑھاپے سے حیا فرماتا ہے۔ بوڑھا ہونا میرے اختیار میں نہ تھا، بوڑھا ہونا میرے اختیار میں نہ تھا، اس لیے سوچا کہ لاؤ بڑھاپے کی صورت ہی بنا لوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ میں نے تجھے بخش دیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ کی رحمت قیمت نہیں مانگتی، اللہ کی رحمت تو بہانا چاہتی ہے۔ آج کل عموماً سن رسیدہ اسلامی بھائی سفید بالوں سے کتراتے ہیں، حالانکہ مسلمان ہونے کی حالت میں بڑھاپے کی وجہ سے سفید بال آنا بڑی سعادت کی بات ہے۔ چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ سفید بالوں کو نہ اکھاڑو، کیونکہ یہ قیامت کے دن نور ہوں گے۔ جس کا ایک بال سفید ہوا اللہ عز و جل اس کے لیے ایک نیکی لکھے گا اور اس کا ایک گناہ معاف فرمائے گا اور اس کا ایک درجہ بلند فرمائے گا۔ آنسو نہ پہنچنے کی فضیلت۔ امیر المومنین مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو خوف خدا عز و جل سے رونا آئے تو وہ آنسوؤں کو کپڑے سے صاف نہ کرے بلکہ رخساروں پر جانے دے کہ وہ اسی حالت میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ روتا ہوا میں آؤں داغ جگر دکھاؤں، افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے کسی کا۔ روتا
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، خوف خدا عز و جل اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہنے والے آنسو بے شک نہیں پہنچنے چاہیے، مگر دوسروں کی موجودگی میں روتے ہوئے یہ غور کر لینا ضروری ہے کہ نہ پہنچنے کی صورت میں کہیں یہ تو نہیں کہ لوگ میرے آنسو دیکھ لیں تاکہ مجھ سے متاثر ہوں کہ واہ واہ بہت نیک آدمی ہے، بڑا عاشق رسول ہے۔ اگر معاذ اللہ ایسا ہے تو پھر یہ ریاکاری ہے۔ اب آنسو نہ پہنچنے کی فضیلت کیسی، الٹا جہنم کی حقداری ہے۔ جس کو سب کے سامنے رونے میں ریاکاری کا اندیشہ ہو، اسے چاہیے کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 74 صفحات پر مشتمل کتاب اخلاق الصالحین صفحہ 30 پر دی ہوئی شکایت کو پیش نظر رکھے، چنانچہ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ سجدے میں رو رہا ہے۔ فرمایا یعنی یہ رونا اچھا کام ہے، اگر گھر میں ہوتا جہاں لوگ نہ دیکھتے۔ میرے چہرے پر کفن ڈھک دیجئے، ساتھیو رسوا مجھے مت کیجئے، بڑھتے جاتے ہیں گناہ عطار، آہ کچھ تو اظہار ندامت کیجئے۔ میرے چہرے پر کفن ڈھک دیجئے، میرے چہرے پر کفن ڈھک دیجئے، ساتھیوں رسوا مجھے مت کیجئے، بڑھتے جاتے ہیں گناہ عطار، بڑھتے جاتے ہیں گناہ عطار، کچھ تو اظہار ندامت کیجئے، کچھ تو اظہار ندامت کیجئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا محمد بن منقدر علیہ رحمۃ القادر جب روتے تو اپنے چہرے اور داڑھی پر آنسو مل لیتے اور فرماتے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آگ اس جگہ کو نہ چھوئے گی جہاں خوف خدا سے نکلنے والے آنسو لگے ہوں۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا خدا بہر رضا عطار کو وہ آنکھ دے، یا خدا بہر رضا عطار کو وہ آنکھ دے، ہو غم محبوب میں آنسو بہانا جس کا کام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئیں، اپنی قبر کو یاد کر کے رونے کی کوشش کریں، آقا کے عشق میں رونے کی کوشش کریں، یاد مدینہ میں رونے کی کوشش کریں، قبر میں ہمارا کیا بنے گا یہ سوچیں تو رونا آ جائے، موت کے جو لمحات ہوں گے وہ کیسے ہوں گے، مطلب کوشش کرنی پڑے گی ہمیں، کسی نہ کسی طرح ہمارے بھی آنسو نکلیں اللہ کی بارگاہ میں، اور وہ ایسے آنسو آ جائیں، وہ ایسے قطرے آنسوؤں کے ٹپک جائیں کہ جو مقبول بارگاہ ہو جائیں، اور ہم سب کی ہے وہ زندگی میں انقلاب برپا کر دیں، ہماری آخرت اچھی کر دیں، ہم سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے۔ تو آئیے ایک اسی طرح مدینے کی یاد میں تڑپتا ہوا، مہکتا ہوا پرسوز کلام ہے، مل کر سنتے ہیں، نیت بھی کرتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، آقا کو راضی کرنے کے لیے یاد مدینہ میں روئیں گے، رونے جیسی صورت بنا لیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ کے ساتھ بیٹھ جائیں اور یکسوئی کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ انشاءاللہ اگر آپ آنکھیں بند کر کے اور یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر اس کلام کو سنیں گے، اللہ نے چاہا تو بہت کرم ہوگا اور انشاءاللہ بڑا سرور آئے گا۔ آئیے ہم بکار بھائی سے کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی علیہ اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی امید ہے
سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے، ہم بھی جائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے، ہم بھی جائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں۔ چل کے ناظرین، اس وقت جو بھی اس کلام میں شامل ہوں گے، میرا یہ اغلب گمان ہے کہ ان کی بھی یہ تمنا ہوگی، ان کی بھی یہ آرزو ہوگی کہ ہمیں بھی آقا بلائیں گے، ہم بھی مدینے جائیں گے، ہم بھی امید لگائے بیٹھے ہیں، ہم بھی آس لگائے بیٹھے ہیں۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، چھوڑ دیجئے تھوڑی دیر کے لیے سب کام کاج اور آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیے اس امید پر، اس آس پر کہ آج اس کلام کو سنیں گے اور آقا ضرور ہم پر نظر کرم فرمائیں گے۔ کرم کی جب نظر ہوگی مدینے، ہم بھی جائیں گے، بڑی قریبی ہے یا رسول اللہ، مجبور ہو گئے ہم تمہارے در سے آقا، بہت دور ہو گئے ہم، جو حکم ہو تو مدینے میں گھومنے آئیں، دیار پاک کی دیوار چومنے آئیں، حضور آپ کے روزے کی دید ہو جائے، قسم خدا کی ہم غریبوں کی عید ہو جائے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے، ہم بھی جائیں، وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے، میں آؤں مدینے یا رسول اللہ، میری اوقات
دیکھ لیا سرکار کبھی تو میں بھی کہوں کہ میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا کرم کی جب نظر ہوگی مدینے اس نے جس کو ملا وہ مدینے چلا میرا کچھ نہ بنا میں یہی رہ گیا کہ یاد میں آقا کی آنسو بہہ گئے سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے ہم مدینے جائیں گے اب کی برس ہر برس سوچ ہم رہ گئے اور ہم تیرا آقا سے کہہ دیں گے سلام کہ جانے والے آج ہم سے کہہ گئے اگر جانا مدینے غم کے ماروں کا اگر جانا اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا تو مکینے گنبدے خضرا کو حالے دل سنائیں گے مکینے گنبدے خضرا کو حالے دل سنائیں قافل جاتے ہیں میں بھی آؤں گا حضور کتنے ہی آتے ہیں میں بھی آؤں گا حضور آپ کے جود و عطا لطف و کرم میری امید بندھاتے میں بھی آؤں گا جو مصیبت کا ہے مدینے میں مجھے بھی لوگ
آتے ہیں میں بھی آؤں گا اگر جانا کہ حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے یا رسول اللہ کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا مکی نے گنبد خضرا کو حالے دل سنائیں گے بڑی امید ہے سرکار قدموں بلائیں گے قیامت تک جگائیں گے نہ پھر منکر نکیر اس کو قیامت تک جگائیں گے نہ پھر منکر نکیر اس کو عہد میں وہ جسے اپنا رخ زیبا دکھائیں گے عہد میں وہ جسے اپنا رخ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں کر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائیں ناز سے دل ربا کے واسطے قیامت تک جگائیں گے نہ پھر منکر نکیر اس کو لحد میں جسے اپنا رخ زیبا دکھائیں گے اور قسم اللہ کی قسم اللہ کی مجھ کو وہ منظر دید نہیں ہوگا
قسم اللہ کی مجھ کو منظر دیدنی ہوگا قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے غم عشق نبی سے ہوگا جب معمور دل نیر تیرے ظلمت قدے میں بھی ستارے جگمگائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے سبحان اللہ انشاءاللہ. آئیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا بڑا ہی پیارا اور پرسوز کلام چند اشعار اس کے بھی سنتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. گر ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی گئے. گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی گئے. مچلا چلتا ہے رغمت میں
اپنے صف محشر میں للکار دیا ہم کو سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو اے بے کسوں کے آقا اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے اور یوں تو سب انہی کا ہے پر دل کی اگر پوچھو یوں تو سب انہی کا ہے پر دل کی اگر پوچھو یوں تو سب انہی کا ہے پر دل کی اگر پوچھو یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاصوں کی کمائی ہے یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاصوں کی کمائی ہے بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا سرکار کرم تجھ میں اے بی بی سمائی ہے سرکار کرم تجھ میں اے بی بی سمائی ہے مجرم کو نہ شرماؤ باب کفن ڈھک دو مجرم کو نہ شرماؤ باب کفن ڈھک
میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ مدینہ میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ صرف ان کی رسائی ہے 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 ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر عبد القادر جیلانی عبد القادر جیلانی عبد القادر جیلانی عبد القادر بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر عبد القادر جیلانی عبد القادر جیلانی عبد القادر جیلانی عبد القادر مفتی شرع بھی ہے قاضی ملت بھی ہے مفتی شرع بھی ہے قاضی ملت بھی ہے مفتی شرع بھی ہے مفتی شرع بھی ہے قاضی ملت بھی ہے علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر عبد القادر جیلانی عبد القادر جیلانی عبد القادر جیلانی عبد القادر عشق بلبل ہے رضا لالا صدا بھی ہے عشق بلبل ہے رضا لالا صدا بھی ہے عشق بلبل ہے رضا عشق بلبل ہے رضا لالا صدا بھی ہے آپ کا باسی مذاکر بھی ہے عبد القادر آپ کا باسی مذاکر بھی ہے عبد القادر عبد القادر جیلانی عبد القادر جیلانی عبد القادر جیلانی عبد القادر جیلانی اے دین حق کے رہبر تم پر سلام گرداں اے دین حق کے رہبر تم پر سلام گرداں میرے شفیع محشر تم پر سلام گرداں میرے شفیع
شفیع محشر تم پر سلام ہر دم۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زمین و زمان تمہارا